عزیز دوستو، بزرگوں اور بھائیوں، چونکہ یہ شب برات کی رات ہے تو اس رات بہت سارا اہتمام اور بہت ساری چیزوں کی ہمیں ضرورت ہے، اور جن حالات کا، جن آزمائشوں کا اس وقت امت مسلمہ اور پوری دنیا کو سامنا ہے، ان میں بہت زیادہ ضرورت ہے کہ ہم اپنے گھروں میں، مساجد میں، اپنے اپنے مصلی پر بیٹھ کر اپنے رب کریم کو یاد کریں، اس کے حضور ناز اپنی پیشانی کو جھکائیں اور اس سے اپنے اپنے حصے کی خیرات طلب کریں۔ یاد رکھیے گا کہ یہ وہ مقدس گھڑیاں ہیں کہ مغرب سے لے کر صبح صادق تک اللہ تبارک و تعالی آسمان دنیا پر نزول اجلال فرماتا ہے جو اس کی شان کے لائق ہے، اور وہ اعلان فرماتا ہے آج کی رات کہ ہے کوئی بخشش مانگنے والا میں اسے بخش دوں، ہے کوئی رزق طلب کرنے والا میں اسے رزق عطا کروں۔ تو کوشش کریں کہ بہت زیادہ استغفار پڑھا جائے آج کی رات میں، اور کوشش کریں کہ سورہ یاسین کی تلاوت کی جائے، سورہ ملک اور سورہ واقعہ کو پڑھا جائے، اور درود و سلام کثرت کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ عالی مرتبت میں عرض کیا جائے، اور یقین کے ساتھ، ایمان کے ساتھ اللہ کے حضور یہ دعا مانگی جائے کہ اللہ تو رحمت والا معاملہ فرما، درگزر والا، فضل والا معاملہ فرما۔ ہوتا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بن مانگے اپنے بندوں کو بہت ساری نعمتیں عطا فرماتا ہے، بہت سارا کرم اللہ تبارک و تعالیٰ بغیر بندوں کی طلب کے ان پر فرماتا ہے، لیکن اس کے باوجود بندے بعض اوقات بڑی سخت نافرمانیاں کرتے ہیں، اور بہت ساری جگہوں پر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نہ صرف یہ کہ ناشکری کرتے ہیں، حکم و عدولی کرتے ہیں، بلکہ اس کے غضب کو آواز دیتے ہیں۔ ظلم کیا جاتا ہے، حدود اللہ سے تجاوز کی جاتی ہے، غریبوں کا حق کھایا جاتا ہے، لاوارث، یتیم، کمزور لوگوں کے ساتھ جب زیادتیاں حد سے بڑھ جاتی ہیں تو پھر اللہ ناراض ہو جاتا ہے، پھر وہ بہت ساری جگہوں پہ اپنے بندوں کو آزمائش میں بھی مبتلا کرتا ہے۔ تو میرے عزیز، آج کی اس رات میں کثرت استغفار کی ضرورت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو منانے کی ضرورت ہے، اس کے فضل کو آواز دینے کی ضرورت ہے۔ ہم انسان ہیں، بھول جاتے ہیں، بشر ہیں، بے خبر ہیں، ہلاکت کی دعا کیوں مانگیں؟ تو ہم کئی دفعہ بھول جاتے ہیں، کئی دفعہ ہمارے ساتھ اس طرح کا معاملہ ہو جاتا ہے کہ ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ اب ہمیں کون سا رستہ اختیار کرنا ہے۔ تو اس موقع پر اللہ کو منانا چاہیے، رب کریم کی رحمت کو آواز دینی چاہیے۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں میں حضور کی مجلس میں حاضر تھا، حضور مانگنے لگے اللہ سے، حضور اللہ سے مانگنے لگے۔ میں تو کئی دفعہ یہ دعا بھی مانگنے لگ جاتا ہوں کہ اللہ تو ان دعاؤں کی طرف تو دیکھ جو تیرے رسول نے ہمارے لیے مانگی۔ اللہ تو ہمیں تو نہیں نہ مانگنا آتا، نہیں طریقہ آتا، نہیں سلیقہ آتا، نہیں انداز آتا، تو وضو کرنے کے اس طریقے سے آشنا نہیں، پر اللہ تیرے محبوب نے تو خوب مانگا ہے نا تجھ سے، تیرے پیارے حبیب علیہ السلام نے تو تجھے منایا ہے نا ہمارے حق میں، تو اللہ تو ان دعاؤں کی طرف تو دیکھ۔ حضور نے ہمیں بتلایا کہ پچھلے لوگ اپنے رب کو کیسے مناتے تھے، وہ کس طرح اس کے حضور ناز عرض کرتے تھے۔ حضور نے ہمیں اللہ کو منانے کے طریقے بھی بتلائے۔ شب قدر کو مانگ لینا مان جائے گا، شب برات میں دعائیں کرنا وہ مان جائے گا، رمضان کی راتوں میں مانگنا مان جائے گا، قرآن پاک کے ختم کے موقع پر دعا کرنا مان جائے گا۔ طریقے بتلائے، ایک طریقہ حضور نے ہمیں اور بھی بتلایا مانگنے کا، ایک اور طریقہ بھی بتلایا، اور وہ روایت صحیح مسلم میں موجود ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر فرمانے لگے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 3 لوگ سفر کر رہے تھے، رستے میں طوفان آ گیا، تیز بارش شروع ہو گئی، تو حضور فرماتے ہیں وہ تینوں بارش سے بچنے کے لیے ایک غار میں چھپ گئے، وہ غار کے اندر چلے گئے۔ اب چونکہ طوفان بہت زیادہ تھا، جب وہ غار کے اندر چلے گئے تو اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پتھر اوپر سے لڑکتا ہوا آیا
اور غار کے منہ کے آگے آ کے اس نے غار کو بند کر دیا۔ اب اتنا تیز اور اس مضبوطی کے ساتھ وہ پتھر لگا اور اتنا صحیح فٹ ہوا کہ اندر روشنی آنی بھی ختم ہو گئی۔ اب 3 لوگ ہیں، تھوڑی دیر تو وہ پریشان رہے کہ شاید اب کبھی بچ نہیں سکیں گے، شاید چاروں جانب اندھیرا ہی ہے اور اندھیرا ہی رہے گا، شاید یہاں سے نکلنے کے لیے اب ہمیں کوئی رستہ میسر نہیں آئے گا۔ وہ پہلے تو پریشان ہوئے، پھر کہنے لگے یار اس طرح کرو، ذرا غور کیجئے گا میری بات پہ۔ فرمایا اس طرح کرو، اگر کوئی زندگی میں نیکی کی ہے نا تو ذرا اس نیکی کو یاد تو کرو، اور یاد کر کے اس مالک کے حضور عرض تو کرو، وہ کریم ہے، کوئی آنکھو شاید من جاوے تے گل کم تتڑی دا بن جاوے، عرض تو کرو۔ تو ان میں سے یہ آپ اندازہ فرمائیے، یہ بات بیان کون کر رہا ہے؟ یہ مدینے والے رسول بیان کر رہے ہیں۔ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں بتلائی یہ داستان محبت۔ حضور فرمانے لگے ایک نے ان میں سے ہاتھ اٹھائے اور اس نے انداز کیا چھیڑا، عرض کرنے لگا اللہ تو جانتا ہے نا میں نے بکریاں رکھی ہیں، میں غریب ہوں، مزدور ہوں، اور مالک تو یہ بھی جانتا ہے کہ میرے بچے بھی ہیں، بیوی بھی ہے، پر میں جب بھی گھر لوٹا ہوں تو دودھ میں نے بچوں اور بیوی کو پہلے نہیں دیا، بوڑھے ماں باپ کو پہلے دیا۔ اللہ میں نے ان کے ساتھ ہمیشہ کرم کے بازو کھول کر معاملہ کیا۔ وہ غار میں تنہا بیٹھے ہیں اور اپنے مالک کو منا رہے ہیں۔ عرض کرتے ہیں اللہ تجھے یاد ہے نا ایک رات جب میں بڑی دیر سے لوٹا تھا، لکڑیاں کاٹتے، درخت تلاش کرتے، مجھے دیر ہو گئی، میں دیر سے لوٹا تھا، نیت یہ کر رکھی تھی کہ دودھ سب سے پہلے ماں باپ کو پلاؤں گا، مالک جب میں لوٹا تو وہ بوڑھے تھک کر کے سو گئے تھے، میری بیوی نے مجھے کہا کہ بچوں کو پلا دو، وہ سو گئے، تو میں نے کہا نہیں میرے ذمے ہے ان بوڑھوں کے دل کو ٹھنڈا کرنا، ان سے پیار کرنا۔ اللہ بیوی مانگتی رہی، بچے طلب کرتے رہے، میری ٹانگوں میں گھومتے رہے، بار بار آتے رہے، پر میں نے دودھ نہیں پلایا۔ اے مالک فجر ہو گئی، آفتاب طلوع ہونے کا وقت آ گیا، پر میں نے ماں باپ کے بیدار ہونے کا انتظار کیا۔ اے اللہ وہ جب اٹھے تو ان کی آنکھوں میں جو میرے لیے دعا تھی اور ان کے سینوں میں جو میرے لیے کرم تھا، اگر تیری بارگاہ میں وہ نیکی قبول ہے تو مالک پھر رحم فرما، نہ اس مشکل سے آسانی عطا فرما۔ سنو سنو، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس بندے کی دعا مکمل ہوئی تو پتھر تھوڑا سا سرک گیا، اور اتنا سرکا کہ آسمان نظر آنے لگا۔ جس نے ماں باپ کو منایا ہے، ان سے پیار کیا ہے، پھر یہی بات وسیلہ بن جائے گی رب کے ماننے کا، پھر یہ وسیلہ بنے گی، اللہ اس سے مان جائے گا۔ پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے، دوسرا بولا اور عرض کرنے لگا کہ اے اللہ تو جانتا ہے مجھے اپنے چچا کی بیٹی بھانے لگی تھی، میں اس کی طرف رغبت کرنے لگا تھا، اور میں نے جب اس سے جا کے ارادہ کیا کہ میں تیرا طالب ہوں، تو اس نے مجھے کہا کہ پہلے 100 دینار لاؤ بانا، تو اللہ میں نے مشقت کر کے 100 دینار جمع کیے، اور جب میں پوری طرح اس پر حاوی ہو گیا، وہ میرے قبضے میں آ گئی اور گناہ کا میں نے ارادہ کر لیا، تو اس عورت کے منہ سے ایک جملہ نکلا کہ اللہ سے ڈر، اے مالک وہ میرے قبضے میں تھی، اے اللہ میں گناہ پر قادر تھا، میں چاہتا تو گناہ کر لیتا، لیکن جب اس نے تیرا نام لے کے کہا نا کہ اللہ سے ڈر، اللہ میں ڈر گیا، میں اسے چھوڑ کے آ گیا۔ اگر تجھے یہ بات پسند ہے تو پھر نکال دینا اس مشکل سے، پھر کر دینا کرم۔ اللہ میری بھی تو چڑھتی جوانی تھی نا، میں بھی تو سب کچھ کر سکتا تھا، پر تیرے لیے، تیری خاطر میں لذت گناہ سے باز رہا، تو اللہ تو رحمت فرما دے۔ حضور فرماتے ہیں اس کی دعا مکمل ہوئی تھی کہ پتھر تھوڑا اور سرک گیا۔ پھر تیسرا بولا اور اس نے بول کے کہا اے اللہ ایک مزدور کو، ایک دیہڑی دار کو، ایک غریب کو میں نے کام پہ رکھا ہوا تھا، یہ تیرا اور میرا راز ہے اللہ۔ وہ مزدور، وہ دیہڑی دار میرے پاس کام پہ لگا تھا، کچھ چاول میں نے اس کی اجرت مقرر کر دی کہ تو کام مکمل کرے گا تو میں تجھے دوں گا۔
اور جب اجرت لینے کا وقت آیا تو وہ بگڑ کر ناراض ہو کر چلا گیا. میں اسے ڈھونڈتا رہا, وہ مجھے ملا نہیں. میں نے اس کے چاولوں کی قیمت کاروبار میں انویسٹ کر دی, اس کا تھوڑا سا سرمایہ پر میں نے کھایا نہیں. پھر وہ اس سے میں کاروبار کرتا رہا اور اتنا کاروبار کیا کہ بہت ساری گائیں اور ان کے چرواہے تیار ہو گئے. وہ سالوں کے بعد لوٹا. میں نے اس غریب کا مال کھایا نہیں بلکہ بڑھایا, محفوظ کر کے رکھا. وہ سالوں کے بعد لوٹا اور کہنے لگا میرا مال. تو میں نے کہا وہ ساری گائیں تیری ہیں, وہ چرواہا تیرا ہے, یہ سارا کچھ تیرا ہے. تو کہنے لگا تو مجھ سے مذاق کرتا ہے, میں غریب کہاں اور گاؤں اتنی بڑی گائیں کہاں, تو مذاق کرتا ہے. تو میں نے کہا مذاق نہیں, میں نے اپنے رب سے ڈر کے تیرے مال کی حفاظت کی, یہ تیرا ہے. اے اللہ میں کھا بھی تو سکتا تھا نا, پر تجھ سے ڈر کر میں نے وہ سارا محفوظ رکھا. اللہ اگر تجھے میری یہ ادا پسند ہے تو پھر آج مان جانا, آج راضی ہو جا. اللہ کے رسول فرماتے ہیں اس کی دعا مکمل ہوئی تھی کہ پتھر لڑکا اور ان کے لیے رستہ بن گیا. وہ باہر آ گئے تو حضور نے ہمیں بتلایا کہ وہ تمہاری نیکیاں جو چھپی ہوئی ہیں, وہ تمہاری نیکیاں جو تم نے خالص اللہ کی رضا کے لیے کی ہیں, ان نیکیوں ان اعمال کا وسیلہ بھی تمہارے رب کے ماننے کا ذریعہ بن جائے گا. اس کو منایا جائے, اس کے حضور حاضری دی جائے, اس سے بخشش کا سوال کیا جائے, اس کی بارگاہ میں یہ گزارش کی جائے کہ اللہ غریبوں, مجبوروں, کمزوروں اور ان لوگوں کے صدقے جو اللہ رستہ دیکھ رہے ہیں کہ رستہ کب کھلے گا, جو تیری بارگاہ کرم کے سوالی ہیں, ان کے صدقے تو رحم فرما, تو کرم فرما. اور یاد رکھنا وہ بڑا کریم ہے اور وہ بڑا قدیر ہے, بڑا قادر ہے. 1 منٹ لگاتا ہے اور ہر چیز اس کے کرم میں نہا جایا کرتی ہے, اس کے فضل میں ہر چیز نہا جاتی ہے. بوڑھے بھی دعائیں کریں, مائیں بھی دعائیں کریں اور بچے بھی دعائیں کریں. آج دعاؤں کی رات ہے, کھل کر دعا کریں کہ اللہ ہمارے حال پہ رحم فرمائے, اللہ ہمیں سمجھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. اللہم صلی علی سیدنا ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. اے مالک کریم, آج 15 شعبان المعظم کی عزت والی رات ہے, کرم اور برکت والی رات ہے. تیرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں فرمایا ہے کہ آج کی رات تم کرم مانگو گے تو اللہ تمہیں عطا فرمائے گا, رزق مانگو گے تو عطا کرے گا, بخشش مانگو گے تو عطا فرمائے گا. تم اس سے جس چیز کا سوال کرو گے وہ تمہیں دے گا. اے مالک کریم, تیرے عاجز بندے ہیں, جب دنیا سے تھک جاتے ہیں, کمزور پڑ جاتے ہیں, جب ہمارا عجز ہم پر غالب آ جاتا ہے, جب ہماری کمزوریاں ہمارے سامنے واضح ہو جاتی ہیں, تو پھر تیرے حضور حاضر ہو جاتے ہیں. اللہ, تیرے بھٹکے ہوئے اور بھاگے ہوئے غلام تیری بارگاہ میں حاضر ہو گئے. ہمارے گناہوں کو معاف فرما, ہمارے گناہوں کو معاف فرما, ہمارے گناہوں کو معاف فرما. جو چھپ کر کیے وہ معاف فرما. اے اللہ, جو ظاہر ہو گئے وہ بھی معاف فرما. اے مالک کریم, جو ہم سے بھول کر ہو گئے وہ بھی معاف فرما. جو ہم نے جانتے بوجھتے شعور رکھتے ہوئے کیے وہ بھی معاف فرما. ہم سے درگزر فرما, ہمارے حال پہ رحم فرما. اے اللہ, کرم نوازی فرما. اے مالک کریم, بہت سارے لوگ باشعور ہیں لیکن بے شعوری کی زندگی گزار رہے ہیں, جانتے بوجھتے بے عملی کا وقت بتا رہے ہیں. اللہ, ہمارے لیے عمل کا راستہ آسان بنا دے. اے اللہ, بتانے والے بڑے, سمجھانے والے بڑے, عمل کرنے والے تھوڑے رہتے جا رہے. اللہ, عمل کا راستہ آسان فرما. اے اللہ, ہمارے پاس سر ہے پر سجدے کا ذوق نہیں, ہمیں ذوق سجدہ عطا فرما. زبان ہے پر لذت قرآن اور لذت ذکر نہیں, لذت ذکر عطا فرما. اللہ, دل ہے
پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا غلبہ نہیں، وہ غلبہ عطا فرما، وہ غلبہ عطا فرما، ذوق اور شوق کی سواریاں عطا فرما، درد اور سوز کی کیفیات عطا فرما، ہمارے گناہ معاف فرما، ہمارے گناہ معاف فرما، ہمارے گناہ معاف فرما، ہماری غلطیوں سے درگزر فرما، ہمارے حال پہ کرم فرما۔ مالک کریم نیکی کے رستے پہ چلنا آسان بنا دے، گناہ اور بدی سے نفرت عطا فرما دے۔ اے اللہ ہمارے کمزوروں پہ رحم فرما، بیماروں پہ رحم فرما، مجبوروں پہ رحم فرما۔ مالک کریم بڑا کڑا وقت آیا ہے انسانیت پر، اللہ تیرے بندوں کی لاشیں سڑکوں پر پڑی ہیں، کوئی اٹھانے والا نہیں۔ اے مالک کریم لوگ بیمار ہیں، لاچار ہیں، تکلیف میں ہیں، تو سب سے بڑا طبیب ہے، اپنی بارگاہ سے شفا عطا فرما، اپنی بارگاہ سے شفا عطا فرما، اپنی بارگاہ سے شفا عطا فرما، تندرستیاں عطا فرما۔ اے اللہ کوئی ایسی برسات فرما کہ بیماریاں دھل جائیں، اے اللہ بیماری دھل جائے، اللہ آزمائش ختم ہو جائے۔ اے مالک مسجدیں پھر سے آباد ہو جائیں، مسجدیں پھر سے آباد ہو جائیں۔ اے اللہ اتنی بڑی مسجدوں میں جب یہ اعلان ہوتا ہے کہ آج جمعہ گھروں میں پڑھا جائے، لوگ گھروں میں لوٹ جائیں، اللہ کلیجے منہ کو آتے، ہمارے حال پہ رحم فرما۔ ایسا ہم نے دیکھنا کیا تھا، ہم نے تو کبھی سوچا بھی نہ تھا۔ اسلامی جمہوریہ پاکستان میں خداوندہ رحم فرما، اللہ رحم فرما، مالک تو کرم فرما۔ اللہ دیکھ بڑی بڑی مسجدوں میں تالے پڑ گئے، اے اللہ بڑے بڑے آستانوں پہ تالے پڑ گئے، مالک مسجد نبوی کا دروازہ بند ہو گیا، بیت اللہ شریف کے دروازے بند کیے جا رہے۔ اللہ رحمت فرما دے، اللہ بندہ نوازی کر دے، ہم سے درگزر فرما، ہم سے درگزر فرما، ہم سے درگزر فرما۔ ہمارے حکمرانوں کو توفیق ہدایت عطا فرما، ہمیں تقوی کا نور عطا فرما۔ اے اللہ تو کریم ہے، کرم فرما، تو معاف کرنے کو پسند کرتا ہے، معافی عطا فرما، معافی عطا فرما، معافی عطا فرما۔ مالک کریم ہماری آنے والی نسلوں کی خیر فرما، ہمارے بزرگوں کی خیر فرما، ہمیں بری موت سے محفوظ فرما، ہمیں ایمان کی موت عطا فرما، ہمیں ایمان کی موت عطا فرما، زندگی بھی عزت والی عطا فرما، ہمیں موت بھی عزت والی عطا فرما۔ اللہ ہم سے درگزر فرمانا، اللہ ہم عذاب والے نہیں، ہم تو درگزر والے ہیں، ہم سے درگزر فرما۔ ہم حساب والے نہیں، معافی والے ہیں، ہمیں معافی عطا فرما۔ اللہ بیٹیوں پہ رحم فرما، اے اللہ ماؤں پہ رحم فرما، بہنوں پہ رحم فرما، اہل خانہ پہ رحم فرما، بچوں پہ رحم فرما، ہماری نسلوں پہ رحم فرما، ہمارے ساتھ درگزر والا معاملہ فرما۔ آج کی رات بوڑھوں نے بھی ہاتھ اٹھائے ہیں، ان کے کامتے ہاتھوں پہ رحم فرما، ان کے کمزور ہاتھوں پہ رحم فرما۔ اللہ کریم ماؤں بہنوں اور بچیوں نے تیری بارگاہ میں ہاتھ دراز کیے، اللہ ان پر کرم نوازیاں فرما، آسانیاں فرما، درگزر والا معاملہ فرما۔ اللہ روشنیاں واپس عطا فرما، شفائیں نصیب فرما، درگزر فرما۔ وہ جو نبی پاک نے غار سجدہ میں دعائیں مانگی تھی، ان کا صدقہ عطا فرما، ہمیں غار حرا کا صدقہ عطا فرما، ہمیں غار ثور کا صدقہ عطا فرما، ہمیں اپنے محبوب کی اولاد پاک کا صدقہ عطا فرما، حضور کی اہل بیت کا صدقہ عطا فرما، صحابہ کبار کا صدقہ عطا فرما، ہمارے حال پہ رحم فرما۔ اے اللہ ہمارے کمزوروں کے صدقے رحم فرما۔ اللہ بہت سارے مزدور اور سفید پوش لوگ بڑی تکلیف میں، اللہ ان پر فضل فرما، ہمیں دنیا داروں کا محتاج نہ بنا، ہمارے حال پہ رحم فرما، بندہ نوازی فرما، آسانی فرما، کرم نوازی فرما۔ کشمیر کے مسلمانوں پہ رحم فرما، فلسطین کے مسلمانوں پہ رحم فرما۔ اے اللہ پاکستان پہ کرم نوازی فرما، یہاں تو پہلے ہی بڑی غربت ہے، تو ہمارے حال پہ رحم فرما۔
یہاں کے بیمار تو پہلے ہی علاج کے لیے ترستے ہیں، اللہ تو کرم نوازی فرما، بندہ نوازی فرما۔ جو لوگ باہر کے ممالک میں موجود ہیں ان پہ رحم فرما، آسانیاں فرما دے، تو اپنے بندوں کے ساتھ کرم والا معاملہ فرما دے، درگزر فرما۔ اے اللہ ہم سے راضی ہو جا، اللہ ہم سے راضی ہو جا۔ اللہ بوڑھے بزرگ بچے مائیں بہنیں تجھے مناتے ہیں، مالک تو اپنے فضل سے مان جا، ہمارے حال پہ رحم فرما، ہم سے درگزر فرما۔ جو چلے گئے ان کی بخشش فرما، ان کی قبروں کو روشن فرما، ان کے حال پہ رحم فرما۔ اللہ تو بندہ نوازی فرما، آسانیاں فرما۔ ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا فانصرنا علی القوم الکافرین۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا و مولانا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔